ابتدا کی تھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا معاملہ تھا، کیس تھا، اس میں آپ نے اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی تھی کہ آپ ہمیں حکم کریں، جس طرح آپ کہیں گے ہم اپنی سپریم کورٹ اس طرح چلائیں گے۔ اس کے علاوہ بلے کے نشان والا کیس دیکھ لیں، اس کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ جب ہم مانگنے گئے تھے لیول پلینگ فیلڈ، اور ہمارا بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا تھا۔ اب 8 ججز نے ایک رائے دی، کس طرح آئے گا؟ سیاسی استحکام آئے گا اس صورت میں جب آپ حقدار کا حق حقدار تک پہنچائیں گے، جب آپ فارم 45 سے جیتے ہوئے لوگوں کو ان کی سیٹیں واپس کریں گے، جب آپ بے گناہ قیدیوں کو، جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، کیا آرٹیکل 10 سے لے کر 19 تک جو آرٹیکل ہیں وہ آئین کا حصہ نہیں ہے؟ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب نے اس طرح ہاتھ کر کے کہا تھا کہ ہم گھوڑے کی اینک پہن کے ایک ہی تیر کی سیٹ پہ سیدھے نہیں دیکھ سکتے۔ بہت سارے کام ایسے تھے جو عمران خان نے عوام پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیے تھے۔ ای وی ایم ایک شامل ہو گیا، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ شامل ہو گیا، نیب جو ان کے نیب کے کیسز تھے جس میں 1100 ارب والا تھا، انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا تھا؟ میری اس طرح کے جو بھونڈے کیسز بنا کے لاتے ہیں آپ کی طرف، اور آپ کی عدالتیں ان کو بیٹھ کے مہینوں یا سالوں سنا کرتی ہیں، تو جب ان کے خلاف فیصلہ آئے، یعنی کہ وہ کیس ڈسمس آپ کریں، تو اس کے ساتھ آپ جرمانہ بھی کیا کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی جرت بھی نہ کرے اس طرح کے کام کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ضیاء اللہ خان، وائس پریزیڈنٹ ILF اسلام آباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد ایک تو جو آج کیس عدت والا ہوا ہے وہ تھا، دوسرا کل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا صرف اور صرف کل بھی یہی مقصد تھا، آج بھی ہے اور آنے والے کل بھی یہی ہوگا جب تک کہ خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا، ریلیز عمران خان۔ دیکھیں جی، آج جو عدت والے کیس کا فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بھونڈا کیس حکومت نہیں بنا سکتی تھی جتنا بھونڈا کیس یہ بنایا۔ اس حد تک حکومت گر سکتی ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لوگوں کی فیملیز انوالو ہوتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکنے والی بات ہے۔ کیا آپ لوگوں کی عزتیں نہیں ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خاور مانیکا صاحب اپنی ہی فیملی، یعنی اپنی بیٹیوں کو بھی، ان کا پردہ بھی لوگوں کے، عوام کے اور دنیا کے سامنے چاک کر رہے ہیں، اور اپنے جو رشتے ہیں ان کو بھی، ان کی جو تقدس ہے ان کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ اور یہ خاور مانیکا صاحب جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، وہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے۔ اور اس طرح کے بھونڈے کیسز کا، اس طرح کے جن کا لوکس اسٹینڈرڈ ہی نہ بنتا ہو، جن کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، جو اسلام کے بھی خلاف ہوں، منافی ہوں، اس طرح کے کیسز بنائیں گے تو عدالتیں بہت جلد ہی ان کو پھر ختم کر دیا کرتی ہیں، یعنی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عدالتوں نے سٹینڈ لے لیا ہے، عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں رول آف لا کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے۔ ایک ریکویسٹ عدالت سے ضرور ہوگی میری، اس طرح کے جو بھونڈے کیسز بنا کے لاتے ہیں آپ کی طرف، اور آپ کی عدالتیں ان کو بیٹھ کے مہینوں یا سالوں سنا کرتی ہیں، تو جب ان کے خلاف فیصلہ آئے، یعنی کہ وہ کیس ڈسمس آپ کریں، تو اس کے ساتھ آپ جرمانہ بھی کیا کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی جرت بھی نہ کرے اس طرح کے کام کرنے کی۔ آج آپ نے دیکھا جس طرح عدت کیس میں رہائی ہوئی بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ان لوگوں نے کیا ہتھ کنڈے بنائے۔ اب اس میں میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف حکومت وقت، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی انا انوالو ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے اوپر، یعنی بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر تو کوئی بھی کیس نہیں ہے۔ بشرا بی بی کے اوپر تو تھا ہی صرف یہی کیس جس میں گرفتاری تھی، جس میں جیل میں رکھا ہوا تھا، اور بشرا بی بی کی ہمت اور جرت کو سلام دینا چاہیے ہم دوستوں کو کہ انہوں نے خود عدالت سے رجوع کر کے کہا نہیں، میرا خاوند یعنی اس ملک کا سابق وزیر اعظم، پرائم منسٹر جو رہا ہے، وہ جیل میں گزارا کر رہا ہے تو میں بھی جیل میں گزاروں گی، حالانکہ ان کو اڈیالہ اس میں بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا۔
آپ اس طرح کی وفادار، پاک باز اور باپردہ خاتون کے اوپر بھی الزامات لگائیں گے تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 25 کروڑ عوام ہے، ان کو سب نظر آ رہا ہے، یہ سارا آئینہ ہے۔ اگر آئینے میں آپ کو اپنی تصویریں دھندلی نظر آتی ہیں، یا آپ کو اپنی چہرے خراب نظر آتے ہیں، یا آپ کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، تو آپ آئینے کو نہ توڑیں، اپنا منہ دھو لیں، اپنے چہرے صاف کر لیں، اپنے کردار کو بہتر کر لیں، اپنی چیزوں کو درست سمت میں لے جائیں۔ باقی جہاں تک بات ہے اس چیز کی کہ دوبارہ گرفتاری کر لیے، نیب کی ٹیم جب تفتیش کے لیے پہنچی ہے تو ہمیں ڈر یہی ہے کہ بشرا بی بی کو کسی اور مقدمے میں انوالو کر کے گرفتاری ڈال دی جائے گی، دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا، رہائی نہیں دی جائے گی۔ میں توقع رکھوں گا اور التجا بھی کروں گا حکومت وقت کے، برائے مہربانی آپ ان کو رہائی دیں، کیونکہ عدالت نے ان کو رہائی دی ہے۔ عدالت رہائی نہ دیتی تو ہم آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عدالت کا فیصلہ موجود ہے اور اسی کیس، ایک ہی کیس میں وہ گرفتار تھیں، تو برائے کرم آپ بشرا بی بی کی حد تک تو ان کو رہائی دینا۔ اگر آپ عمران خان کے اوپر دوسرے مقدمات میں گرفتاری ڈال رہے ہیں، اب نیب کی ٹیم کس حیثیت میں وہاں گئی ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ آئین و قانون کو نہیں جانتے کہ نیب کی ٹیم جب گرفتاری ڈالے گی تو اس کے لیے متعلقہ ATC کے جو ججز صاحبان ہوتے ہیں، جج صاحبان، ان سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، ان کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس مقدمے میں مطلوب ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ اس کا گناہ ہے، اس میں ہم نے تفتیش کرنی ہے، اس میں ہم نے جو بھی گرفتاری ڈالنی ہے، جو بھی بات ہے وہ اس کو کلیئر کرنی ہوتی ہے، تب جا کے جج صاحبان اگر مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کو گرفتاری کا آرڈر جاری کرتے ہیں۔ آپ اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ تو بنانا ریپبلک ہے، نہ ملک میں آئین رہا، نہ قانون رہا، نہ کوئی اخلاقیات رہیں، نہ کوئی، جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جس کا حق ہے اس کو ملے، نہ کسی کا کوئی حق رہا۔ کیا آرٹیکل 10 سے لے کر 19 تک جو آرٹیکل ہیں وہ آئین کا حصہ نہیں ہیں؟ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب نے اس طرح ہاتھ کر کے کہا تھا کہ ہم گھوڑے کی اینک پہن کے ایک ہی تیر کی سیدھ پہ سیدھے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے، لیفٹ بھی دیکھنا ہے، رائٹ بھی دیکھنا ہے۔ ہم جب دونوں سائڈوں سے دیکھیں گے تو ہم آرٹیکل 187 کو دیکھیں گے، کمپلیٹ جسٹس کو دیکھیں گے۔ جب آپ کمپلیٹ جسٹس کی طرف جاتے ہیں تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر، یعنی عدلیہ کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ اگر آپ 25 کروڑ لوگوں کا کسی بھی ادارے پہ اعتماد ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس ادارے کی کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، وہ بے معنی سا ادارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے، اپنی وقت، اپنی وسعت اور اپنا مقام بنانا چاہیے۔ جب آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں ہوگی، لوگوں کے پاس آپ کی عزت ہوگی، تو آپ سرخرو بھی ہوں گے، آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بھی لوگ کھڑے ہوں گے اور آپ کے لیے جانیں قربان کرنے کو بھی تیار ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، جہاں تک کل والے کیس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں جو میری رائے ہے، میری رائے یہ تھی کہ اس ججمنٹ کو یونانیمسلی آنا چاہیے تھا۔ تمام کے تمام ججز متفق ہو جاتے کہ ہاں آئین یہ کہتا ہے، ہاں حق اس کا ہے، جس کا حق ہے اس کو ملے۔ قاضی صاحب کو اب ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ میجارٹی میں چلے گئے ہیں، اب وہ میجارٹی میں نہیں رہے، انہی وجوہات کی بنا پہ۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ آپ اکیلے رہ جائیں۔ جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس استعفے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ میں ریکویسٹ کروں گا قاضی صاحب سے، آپ اپنی چیزوں کو ذرا سنبھال لیں، آپ اپنی عدالت کو مضبوط کر لیں، آپ اپنے دوستوں کو، معزز ججز صاحبان کو ساتھ لے کے چلیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں آزاد عدلیہ کو، جس طرح کی وہ فیصلے دے رہے ہیں، جس طرح وہ آئین و قانون کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا، جس طرح ملک شہزاد صاحب نے، جو اب سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے سٹینڈ لیا۔ آپ یہ دیکھیں جس طرح سرگودا کی عدالت کے ATC کے جج صاحب کے ساتھ ہوا، اس سے زیادہ سینسیٹیو معاملہ میں سمجھتا ہوں جو اڈیالہ جیل میں راولپنڈی ATC جج کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بہت الارمنگ تھا۔ ایک جیل کا عملہ جج کو یا جج کے عملے کو ہراساں کر رہا ہے، اتنی بڑی مجال۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک
جو جیل کا ملازم ہوتا ہے اس کی اتنی مجال ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ہراساں کر سکے یا کسی کو آرڈر جاری کر سکے یا کسی کو دھمکیاں دے سکے. اس لیے میری التجا ہے اداروں سے کہ اپنے معاملات کو اپنے چیزوں کو سٹیبل کر لیں. جب تک معاشی استحکام اس وقت آئے گا جب تک آپ کا سیاسی استحکام نہیں آتا. سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ سیاسی استحکام آئے گا اس صورت میں جب آپ حقدار کا حق حقدار تک پہنچائیں گے، جب آپ فارم 45 سے جیتے ہوئے لوگوں کو ان کی سیٹیں واپس کریں گے، جب آپ بے گناہ قیدیوں کو جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، حسان نیازی صاحب اور اس طرح کے ہزاروں کارکن آپ کے سامنے ہیں، بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میری مثال آپ لے لیں، میں نے 8 دن جا کے اڈیالہ جیل میں گزاری ہے. قصور کیا تھا کہ میں نے نعرہ لگایا تھا ریلیز عمران خان. اسی آپ کے پریس کلب کے سامنے ہی ہماری گرفتاری ہوئی تھی، ادھر ہی ہمارا احتجاج تھا. اور 8 دن یعنی عید بھی میں نے عمران خان کی خاطر، خان صاحب کی خاطر جیل میں گزاری، اس مقصد کے لیے کہ وہ آدمی سچا ہے، ڈٹا ہوا ہے. اگر 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں ہمارے لیے گزار سکتا ہے تو ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی خان صاحب کے لیے. کیا ہم وکلا دہشت گرد ہیں؟ مجھ پہ 780A کی دفعات لگا دی گئی. اس کے علاوہ 10 دفعات اور، یعنی میں ڈکیٹ بھی ہوں، میں نے اقدام قتل بھی کیا ہے، میں نے کار سرکار میں مداخلت بھی کی ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے. یہ 10 دفعات آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ پرامن ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں نہ کوئی ڈنڈا ہوتا ہے نہ کوئی جھنڈا ہوتا ہے، صرف ایجنڈا ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. اگر آپ دلیل والے کو بھی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں گے تو یہ ملک ایسے نہیں چلے گا اور نہ ہی ہم چلنے دیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا ہم رول آف لا کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. پہلے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، قاضی صاحب کو چاہیے کہ اب اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک کر لیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں، اپنے معزز ججز صاحبان کی رائے کے ساتھ اپنی رائے شامل کر لیں، کیونکہ ان کی ایک سیریز ہے تعصب کی پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف. اس کی ریزن وہ ایک ہی مینشن کرتے ہیں کہ وہ پرانا جو ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، حالانکہ وہ اوپنلی خان صاحب میڈیا پہ بتا چکے ہیں کہ بھائی اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، میں نے وہ ریفرنس نہیں دائر کیا تھا، نہ ہی میں اس کے حق میں تھا اور آئندہ بھی میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا. ہاں البتہ آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ بیٹھے کلیریفائی کر لیں کہ میں نے کیا ہے یا جنہوں نے کیا ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ نے ابتدا کی تھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا معاملہ تھا، کیس تھا، اس میں آپ نے اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی تھی کہ آپ ہمیں حکم کریں، جس طرح آپ کہیں گے ہم اپنی سپریم کورٹ اس طرح چلائیں گے. اس کے علاوہ بلے کے نشان والا کیس دیکھ لیں. اس کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ جب ہم مانگنے گئے تھے لیول پلینگ فیلڈ اور ہمارا بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا تھا. اب 8 ججز نے ایک رائے دے دی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں، پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے، تو مجھے جو یہ ہے کہ اب ان 8 ججز نے لکھ کے دے دینا ہے کہ وہ بلے والا فیصلہ غلط تھا. تو اس 3 رکنی فیصلے کی اہمیت کیا رہے گی، اس کی وقت کیا رہے گی؟ اس 3 رکنی فیصلے کو اگر آپ ریورس کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اس میں آپ کی عزت ہے. ہر ادارے کی عزت اس وقت بڑھتی ہے جب عوام پاکستان یعنی 25 کروڑ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر وہ کھڑے نہ ہوں تو کوئی بھی ادارہ نہیں چل پاتا. اس صورت میں یہ ملک پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا جب عوام پاکستان جس راہ کو متعین کر چکے ہیں اس منزل کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اور ایک ہی راستہ ہے ملک پاکستان کو اس ٹائم پہ سٹیبل کرنے کا، استحکام لانے کا، بچانے کا، معاشی طور پہ مضبوط کرنے کا، وہ ہے صرف اور صرف عمران خان کی رہائی اور عمران خان کی جو فارم 45 والی سیٹیں ہیں ان کو واپس کرنا، اور اس کے علاوہ ان کے جو کارکنان ہیں ان کی رہائی. ان کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جب سیاست کی بات کرتے ہیں نا تو ایک اصطلاح پہلے نکلی تھی کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے. اب ان گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد نا بچے کہیں گے کھاتی ہے تو پلاتی بھی ہے،
تو اس طرح کے کام جب آپ کریں گی تو لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. آپ اس طرح اپنے آپ کو نہ ہنسوائیں, آپ ملک کو اچھی سمت میں لے کے جائیں. جو عوام پاکستان کے مفاد میں جو منصوبے ہیں وہ ان کے فیصلے کریں, جو آپ کی صرف اپنی جس میں ایڈورٹائزمنٹ ہو. حالانکہ سپریم کورٹ کا ریٹرن آرڈر موجود ہے کہ آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنی ایونٹ کی تصویر نہیں لگا سکتے, اور دھڑا دھڑ تصویریں بھی لگائی جا رہی ہیں مریم صاحبہ کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے, اور ایڈورٹائزمنٹ بھی کی جا رہی ہے. کتنی کرو گے بھائی؟ اتنا ہی کرو کہ جو لوگوں کو سمجھ. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 ارب کے اشتہارات چلوا دیے گئے تھے جب PDM 1 حکومت تھی. اسی طرح آج بھی کروڑوں کے ڈیلی بیس پہ اختیارات چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ملک پاکستان کو ملک پاکستان ہی رہنے دیا جائے. میں یہ اس کے علاوہ ایک عرض کروں گا کہ آپ نے خان صاحب کی مضبوطی, خان صاحب کی ڈٹرمنشپ دیکھ لی ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. وہ نہ جھکا ہے, نہ ڈرا ہے, نہ اس نے ڈیل کی ہے, نہ وہ باہر بھاگا ہے, نہ وہ بیماری کا بہانہ کر کے ہسپتال گیا ہے. حالانکہ وہ بیچ میں جب ہم کیس کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اڈیالہ جیل میں تو وہ بیمار بھی ضرور ہوا تھا. ان کو باہر دھوپ نہیں نظر آنے دی گئی, مطلب دھوپ میں نہیں جانے دیا جاتا تھا. انہوں نے صرف ایک ریکویسٹ کی, مہربانی کریں مجھے دھوپ میں جانے دیں. اس طرح کی چیزیں تھیں. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھ لیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو PDM 1 اور PDM 2 نے کیا ہے اس میں بہت سارے کام ایسے تھے جو عمران خان نے عوام پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیے تھے. EVM ایک شامل ہو گیا, اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ شامل ہو گیا, نیب جو ان کے نیب کے کیسز تھے جس میں 1100 ارب والا تھا, انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا تھا, EVM مشین ختم کی, نیب کے قوانین تبدیل کیے. اس کے علاوہ آج پرسوں عمران خان صاحب نے ریٹن رپلائی لکھ کے دیا ہے کہ آپ کی جو آبزرویشن تھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کہ آپ کو مشکل ہوگی اگر یہ قانون تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو عمران خان نے ایک ہی جواب دیا, میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, ملک پاکستان کا مسئلہ ہے. وہ شخص ملک پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, وہ شخص آئین کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, وہ شخص عوام پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. لہٰذا میں یہی عرض کروں گا آپ دوستوں کے توسط سے عوام پاکستان کے لیے نکلو, پاکستان کی خاطر نکلو, خان کی خاطر. ایک چیز اور کہ عدلیہ فرد واحد کا نام نہیں ہوتی. آپ نے دیکھ لیا عدلیہ کولیکٹیولی عدلیہ ہوتی ہے. اگر اس میں سے کسی ایک جج پہ اعتراض بھی ہے, جس طرح خان صاحب نے ریٹن اعتراض کر بھی دیا ہے تحریری طور پہ کہ قاضی صاحب آپ برائے مہربانی ہمارے کیسز سے الگ ہو جائے, اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں لکھی گئی ایک ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ کی روشنی میں خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں یا اس ججمنٹ کو ریویو کر لیں. یہ ساری باتیں ہیں جی. آپ نے, عوام پاکستان نے, ہم نے, سب نے مل کے خلائی مخلوق کا مقابلہ کرنا ہے. ہاں ایک چیز اور جو رہ گئی ہے, آج کل اور آج جو خان صاحب کے حق میں 2 فیصلے آئے نا تو نون لیگ کو اور نون لیگ کے حواریوں کو تکلیف ہونے لگ گئی. جس طرح خواجہ آصف اور اس کے ساتھیوں نے عدالت کو ملائن کرنا شروع کر دیا, جو عظمی بخاری کی زبان تھی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کی زبان کی اور عظمی بخاری کی زبان کی, اور اس کے علاوہ باقی جتنے رہنماؤں نے اس طرح کی گھٹیا اور بیہودہ زبان استعمال کی ہے. ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. تھینک یو.